یہ کشمور کا وہ ہوٹل ہے جہاں میں نے رات گزاری۔ اس کا نام ہے نیو کوئٹہ سدا بہار ہوٹل، اور اس کے اوپر کمرے ہے جس میں نے رات گزاری 1000 روپے پر نائٹ کے حساب سے گزارا حال کمرہ ہے۔ اور یہ جو ہے کشمور میں جب آپ آتے ہیں راجن پور کی طرف موڑتے ہیں بائیں جانب تو فوراً آپ کو یہ ہوٹل نظر آئے گا، اور یہ یہاں کا سب سے بڑا ہوٹل ہے۔ زیادہ تر لوگ کھانا کھاتے ہیں، یہ ٹرکس والے آتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو رات گزارنی ہے تو کمرے بھی ہے، لیکن زیادہ سہولیات تو نہیں، البتہ آپ رات گزار سکتے ہیں۔ تو یہ ہوٹل ہے، اس کے سامنے ایک بہت بڑا میدان ہے جس میں ٹرکس کھڑے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر ڈرائیورز جو ہے نا یہاں کھانا کھاتے ہیں۔ تو ابھی یہ سامنے روڈ جو ہے یہ راجن پور کی طرف جا رہی ہے، میں اس روڈ پہ جاؤں گا، اور جیسا کہ میں اس کشمور سے نکلوں گا تو میں راجن پور میں داخل ہو جاؤں گا، اور ایک اور خطرناک علاقے سے میں نے گزرنا ہے جو کہ تقریباً 30-35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، یعنی 30-35 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو کہ ڈینجر زون ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ڈیتھ زون ہے، ایک مسافر کے لیے، ایک نئے آدمی کے لیے۔ تو جس طرح کہ آپ اس دریا کو پار کرتے ہیں تو آپ کشمور سے نکل کر راجن پور میں داخل ہوتے ہیں جو کہ پنجاب کا ضلع ہے۔ راجن پور کا یہ حصہ روجان مزاری کی تحصیل میں آتا ہے، اور اس کو روجان مزاری تحصیل کہا جاتا ہے جو کہ راجن پور کا ایک تحصیل ہے۔ تو جیسا کہ آپ اس دریا کو کراس کر کے یہاں پولیس چیک پوسٹ اب آئیں گے، اور اس چیک پوسٹ پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا پنجاب پولیس، دیکھیں نا ہیوی مشینری سندھ کی طرف آ رہی ہے۔ تو اب میں راجن پور میں داخل ہوا ہوں روجان مزاری تحصیل میں، اور یہ ہے سامنے پولیس چیک پوسٹ پنجاب پولیس راجن پور۔ اب یہاں سے جو علاقہ شروع ہوتا ہے تو اس کو میں ڈیتھ زون کا نام دیتا ہوں، اور کشمور کے بعد یہ پنجاب میں سب سے خطرناک ترین علاقہ ہے، کیونکہ میں پاکستان کے تقریباً 500 بڑے چھوٹے شہروں کا ٹریولنگ میں نے کی۔ تو یہ جو ہے اب جس علاقے سے میں گزر رہا ہوں تمام ٹریولنگ میں یہ علاقہ سب سے خطرناک ترین ہے، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے یہاں سے 3 لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے برائے تاوان، اور یہ جو ہے نا دیکھیں ادھر لکھا ہے راجن پور روجان مزاری۔ تو اس میں خطرناک بات یہ ہے کہ یہاں سے لے کے یعنی کشمور کو جب آپ کشمور سے نکلتے ہیں تو یہاں سے لے کے یہ روجان مزاری کا جو بازار ہے نا وہاں تک تقریباً 30-35 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ بالکل ایک ایسا علاقہ ہے کہ آپ کو دائیں بائیں جانب انسان تو کیا آپ کو جانور بھی نظر نہیں آتا، اور سڑک پر ٹریفک بھی اتنی ہیوی نہیں، تو آپ جو ہے نا ایک انجانا خوف دل میں رکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ مجھے کوئی گن پوائنٹ پہ کھڑا کر کے مجھے اغوا نہ کرے یا مجھ سے سامان نہ لے لے۔ تو اس طرح انسان ایک انجانے خوف میں مبتلا رہتا ہے، اور میرے لیے تو خوفناک بات اس وقت تھی کہ جب میں کشمور سے نکل گیا تو میرا یہ خیال تھا کہ میں موٹر بائک میں پیٹرول ڈالوں گا، کیونکہ میں جیسا کہ نکلا کشمور سے تو میں نے موٹر بائک ریزرو میں کیا، تو میں نے سوچا کہ چلو دیکھیں نا یہاں سے روجان جو ہے وہ 38 کلومیٹر ہے، اور یہ سب سے خطرناک علاقہ ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں پیٹرول ڈالوں گا، تو میں جیسا کہ نکلا تو میں نے ابھی 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر اس طرح میں سوچ رہا تھا کہ ابھی پیٹرول پمپ آئیں گے میں پیٹرول ڈالوں گا، ابھی آئیں گے، لیکن نہیں آ رہا تھا، اور میں نے دل میں سوچا کہ اگر اس علاقے میں میرے ساتھ پیٹرول ختم ہوئی جو کہ میں ریزرو میں تھا تو میں انتہائی خوفزدہ تھا، کیونکہ یہاں ایسا کچھ مل بھی نہیں رہا تھا، اور نہ کوئی میری مدد کرنے والا ہو سکتا تھا کہ میرے ساتھ مدد کرے۔ تو یہ ایک اور خوف مجھ پر طاری ہوا تھا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ کے
کہ یہاں سے لے کے تقریباً 30-35 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے کشمور سے روجان مزاری کا جو بازار ہے نا، تو اس میں کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے، اس میں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس لق دق صحرا ہے۔ دونوں طرف میں آپ کو نہ کوئی کھیت نظر آتا ہے، نہ کوئی سرسبز مطلب ہے کہ ایسے کہ اس میں لوگ کام کرتے ہو، اور بالکل ایک سنسان سا علاقہ ہے۔ سڑک کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک بھی اس پر اکا دکا ہے، تو ایسی حالت میں آپ کو اغوا بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہاں نہ کوئی پولیس اسٹیشن ہے، نہ کوئی مسجد ہے، نہ کوئی ہوٹل ہے، نہ کوئی دکان ہے۔ تو اس طرح میں آ رہا تھا، اور پھر درمیان میں کھڑا بھی ہو گیا ویڈیو بنانے کے لیے ان تمام خوف کے باوجود۔ دیکھیں نا، ادھر ایک اور غلطی، ادھر لکھا ہے 595 کلومیٹر ہے یہاں سے پشاور، لیکن 595 کلومیٹر یہاں سے اب جب میں آگے بڑھوں گا تو یہ چاہیے کہ یہ جو فاصلہ ہے یہ کم ہوتا جائے، لیکن آگے ایک اور پوسٹ آتا ہے اس پہ اس سے زیادہ کلومیٹر کا فاصلہ لکھا ہے، تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ ابھی آگے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ ذہن میں رکھ کے 595 ادھر لکھا ہے، تو ادھر 600 کے فگر میں لکھتے ہیں کہ پشاور اتنا آگے ہے، حالانکہ یہ کم ہونی چاہیے تھی، کیونکہ جب میں آگے بڑھوں گا تو پشاور کی طرف فاصلہ کم ہوتا جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے نا، ابھی دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں دائیں بائیں جانب میں، اب ایک علاقہ آپ کو دکھاتا ہوں جہاں میں کھڑا ہو گیا تھا۔ دیکھیے کشمور سے راجن پور کی طرف آتے ہوئے یہ بالکل سنسان علاقہ ہے، اور یہاں نہ کوئی کھیت نظر آتا ہے، اور گاڑی نہ انسان تو کیا کہ جانور بھی آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو اس طرح کا علاقہ ہے، اور یہ راجن پور میں ہے، اور میں نے بھی بہت بڑا خطرہ لے کے یہاں ویڈیو بنانے کا، کیونکہ کوئی بھی آ کے مجھ سے موبائل اور سب کچھ لے سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت بدنام علاقہ ہے، سڑک پر بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے لکڑیوں اور کپڑے سے بنے ہوئی یہ سیٹ اپ، یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، پھر بعد میں مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ اس طرح کی صندوق ہے جو کہ جانوروں کے لیے لکڑی سے لوگ بناتے ہیں، جس میں چارہ ڈال کے جانور کھاتے ہیں۔ تو یہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا، اس لیے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوتا کہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ اب میں اس علاقے کے حوالے سے عوام کو اور حکومت پنجاب کو کچھ سفارشات پیش کرتا ہوں تاکہ یہ علاقہ بہتر ہو جائے۔ سب سے پہلے حکومت پنجاب کو چاہیے کہ اس علاقے میں یعنی اس زون میں کم از کم 3 پولیس چوکیاں بنانی چاہیے، اور وہ اس طرح کی چوکیاں ہو کہ نہ صرف یہ کہ پولیس والوں کے لیے محفوظ ہو، بلکہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہاں حل کیا جا سکے، یعنی تمام سہولیات ان چوکیوں میں موجود ہو۔ تو یہ چوکیاں بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ انسان کو حفاظت کا احساس ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ایک پیٹرول پمپ بنانا، اس کے درمیان 1 یا 2 پیٹرول پمپ بہت زیادہ ضروری ہے، اور پیٹرول پمپ تو اس لیے لوگ نہیں بناتے کہ پھر وہاں پیسے ہوں گے اور ڈاکو آ کے رات کو پیسے لیں گے۔ تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک پیٹرول پمپ بنائے، اور پھر جو ہے اس کے جو کیش آپ رکھتے ہیں نا اوپر کمرے میں رکھ کے، اور وہاں ایک 2 سیکیورٹی والا مضبوط رکھے، تو اگر کوئی آتا بھی ہے تو آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، اور جو ہے نا پولیس کے کانٹیکٹ میں ہوں گے، تو اس طرح آپ اپنی حفاظت کریں گے۔ تو 1 پیٹرول پمپ یا 2 پیٹرول پمپ اس علاقے میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس راستے میں حکومت کی طرف سے چاہیے کہ 2-3 مساجد بنائی جا بجا، اس کے ساتھ ہوٹلز بنائے، اور پھر جو ہے اور کچھ بھی نہ ہو 2-3 مزارات بنائے، تو مزارات کو کوئی کچھ نہیں کہیں گے، تو اس سے جو ہے نا اس علاقے میں آہستہ آہستہ آبادی کا رجحان بڑھتا جائے گا۔ میں نے جو ٹریولنگ پلان بنایا تھا تو اس طرح تھا کہ میں دریائے سندھ کے ایک طرف سے جاتے ہوئے کراچی، اور پھر کراچی سے موڑتے ہوئے دریائے سندھ کی دوسری طرف آ گیا۔ تو اب سارے علاقے میرے ذہن میں ہے، تو تقریباً جو خطرناک علاقے ہے تو وہ ہے کشمور، شکارپور، گوٹ کی اور اوباڑو، اور اس طرح راجن پور اور صادق آباد کی کچھ حصے ہے۔ تو اس طرح یہ ایک سرکل ہے انتہائی، اور کچی کی آبادی بھی یہاں ہے جو کہ ڈاکو کا گڑھ ہے، تو یہ علاقے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ میں پہنچ چکا ہوں روجان مزاری کا جو بازار ہے،
میں نے تقریباً 2 مہینے سندھ میں گزارے اور میری منہ کا ذائقہ جو تھا وہ پنجابی گانوں کے لیے ترستا تھا، کیونکہ پنجابی گانے بالخصوص لاہور جیسا ٹیسٹ آپ کو پاکستان کی کسی بھی حصے میں نہیں ملتا۔ تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ پنجاب کا جو بھی ذائقہ ہو وہ ایک الگ ذائقہ ہوتا ہے کانوں کا، تو فوراً میں نے یہاں کھانا کھایا۔ حالانکہ میں نے ناشتہ کیا تھا لیکن یہاں کا کھانا کھا کر میرا دل خوش ہو گیا، کیونکہ اس میں ٹیسٹ بہت زبردست تھا۔ اب میں آپ کو ادھر آگے وہ جگہ بھی دکھاؤں گا، جس طرح کہ میں نے آپ کو وہ بتایا تھا۔ یہ سنگی میل دیکھے نا، ادھر 500 لکھا تھا، ادھر 645 لکھا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اور بھی کم ہو جاتے، کیونکہ میں آ گیا رہا ہوں، لیکن یہ بجائے کم ہونے کے زیادہ ہو گئے ہیں۔ یعنی کشمیر سے آتے ہوئی میرے سامنے پہلا ہی سنگی میل آیا تھا 595 کلومیٹر، پھر میں نے 30-35 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، اور پھر میرے بعد جو سامنے سنگی میل آیا تو وہ یہ تھا۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی یہ نوٹس میں لائی، اور مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے۔ شکریہ۔